سفر مومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسائل کتنے بھی ہوں درود پاک پڑھنے سے ٹلتے رہیں گے۔ ناظرین، میرا آج کا سوال ہے کہ دور نبوی میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران حجر اسود کو نصب کرتے وقت جھگڑا کس نے اور کیسے نمٹایا؟ تو ناظرین، میرا یہ سوال جو ہے اس کا جواب تھوڑا سا تفصیلی ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے اور واقعہ کی تفصیل کو خوب اچھے سے جان لیجئے۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور نبوت میں بھی 5 سال باقی تھے کہ قریش نے کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس کی عمارت بہت ہی زیادہ بوسیدہ ہو گئی تھی۔ سیلابوں نے اس کو بالکل منہدم ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ دیواریں بھی نیچی ہی تھیں، اوپر کوئی چھت بھی نہیں تھی، اور تعمیر اس طرح سے ہوئی تھی کہ بس پتھر پر پتھر رکھے ہوئے تھے، کسی چیز سے ان کو آپس میں چسپاں نہیں کیا گیا تھا۔ دروازہ بھی زمین کے برابر تھا۔ کعبہ کا خزانہ اس وقت ایک کنویں میں تھا جو کہ عمارت کے اندر بنا ہوا تھا۔ بعض لوگ دیواریں پھاند کر وہاں پہ پہنچ جاتے اور چوری کر لیتے تھے۔ ابھی نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک غلام دویک نے کعبہ کا مال چرا لیا تھا، یا چوروں نے مال لے کر دویک کے پاس رکھوا دیا تھا اور اسی کے پاس سے وہ برآمد بھی ہوا تھا۔ تو انہی وجوہات کی وجہ سے قریش کے لوگ چاہتے تھے کہ بلند اور پختہ عمارت بنا کر اوپر چھت ڈال دیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی زمانہ میں ایک رومی تاجر کے جہاز کو سمندر کی موجوں اور طوفانی ہواؤں نے جدہ کی بندرگاہ پر لا کر پٹخ دیا، جس سے کہ اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ اس میں باقوم نامی ایک رومی معمار بھی تھا اور مکہ میں ایک قبطی نجار لکڑی کا کام کرنے کے لیے بھی موجود تھا۔ جہاز ٹوٹنے کی خبر سن کر ولید بن مغیرہ قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچا اور جہاز کی لکڑیاں خرید لیں۔ باقوم سے بات چیت کر کے ان لوگوں نے اس کو بھی راضی کر لیا کہ تعمیر کعبہ کا کام وہ انجام دے۔ اس کے بعد بنی مخزوم میں سے ایک شخص ابو وہب بن عمر بن عائز، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ماموں تھا، اٹھا اور اس نے کعبہ کا ایک پتھر نکال کر اس کی جگہ پہ واپس رکھا اور پھر قریش کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اس کی تعمیر میں اپنی حلال کی کمائی لگاؤ، اس میں زناکاری کی کمائی، سود کی کمائی یا کسی شخص پر ظلم کر کے حاصل کی ہوئی کمائی داخل نہ ہونے پائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ اس گھر کی تعمیر میں کوئی ایسا مال نہ لگاؤ جو تم نے غصب کر کے یا قطع رحمی کر کے یا کسی ذمہ کو جو تمہارے اور کسی دوسرے انسان کے درمیان ہو اس کو توڑ کر حاصل کیا ہو۔ لیکن قریش کے لوگ کعبہ کو گراتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ آخرکار ولید بن مغیرہ نے سابق عمارت کو ڈھانے کے لیے کدال ہاتھ میں لی اور کہا کہ اے اللہ، ہم دین سے منحرف نہیں ہوئے ہیں، ہم خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے، یعنی کہ کسی بری نیت سے تیرے گھر کو نہیں ڈھا رہے ہیں۔ تو یہ کہہ کر اس نے کعبہ کے ایک حصہ پر ضرب لگائی اور پھر رک گیا۔ رات بھر سب لوگ اس انتظار میں رہے کہ ولید پر کوئی آفت آتی ہے یا نہیں۔ اگر آفت آ جائے تو ہم کام روک دیں گے اور جو پتھر اکھاڑا ہے اس کو اسی جگہ پر لگا دیں گے، اور اگر کوئی آفت نہ آئے تو کام کو جاری رکھیں گے۔ صبح جب ولید بن مغیرہ پر اس فعل کا کوئی وبال نہیں پڑا تو عمارت کو گرانے کا کام جو ہے وہ مختلف سمتوں سے مختلف قبیلوں نے اپنے اپنے ذمہ لے لیا اور دیواروں کو ابراہیمی بنیادوں تک توڑ دیا گیا۔ پھر سارے قبیلوں کے لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لانے اور عمارت تعمیر کرنے میں شریک ہوئے۔ جب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں کہ حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر اتنا جھگڑا ہوا کہ آپس میں لڑائی تک کا خطرہ پیدا ہو گیا اور خون ریزی تک کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ 4-5 روز یہی جھگڑا چلتا رہا۔ آخر ایک دن پھر حرم میں سب مشورہ کے لیے جمع ہوئے۔ بنی مخزوم میں سے ایک شخص ابو امیہ بن المغیرہ، ولید بن مغیرہ کا بھائی جو تھا، جو اس وقت کے سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، اس نے اٹھ کر تجویز پیش کی کہ اے قریش کے لوگوں، اپنے اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے اس بات پر اتفاق کر لو کہ سب سے پہلے جو شخص اس مسجد کے دروازے سے داخل ہو وہ اس کا فیصلہ کر دے۔ تو اس تجویز کو سب نے مان لیا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ امین ہیں، ہم راضی ہیں، یہ تو محمد ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا کہ تمہارے پاس امین آ گیا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچ کر جب معلوم ہو گیا کہ اب اس قضیہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کپڑا لاؤ۔ لوگ کپڑا لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کپڑے پر رکھ دیا، پھر فرمایا کہ ہر قبیلہ ایک ایک طرف سے اس کپڑے کو پکڑ لے اور سب مل کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ جب پتھر اس مقام تک پہنچ گیا جہاں پر کہ اس کو لگانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے وہاں پر لگا دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ جو ہے یہ نبوت سے صرف 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت ساری قوم نے بالاتفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کی شہادت دی تھی، اور ساری قوم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دانش مند انسان ہیں کہ اتنے خطرناک قضیے کو بہترین طریقے سے حل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو خانہ جنگی سے بچا لیا۔ اور صرف یہی ایک موقع نہیں تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک قضیے کا فیصلہ کیا ہو، بلکہ نبوت سے قبل اکثر لوگ اپنے معاملات کا تصفیہ کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس واقعہ کی تفصیل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی نے، دانش مندی نے کس طریقے سے اس فیصلہ کو نمٹایا، اس جھگڑے کو نمٹایا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔